السلام علیکم تو ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو ٹیلز 20 میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سبق نمبر 4، محنت پسند خرد مند۔ مصنف ہمارے پاس ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ یہ پیدا ہوئے تھے 1830 میں، 1830 میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی 1910 یعنی 1910۔ سبجیکٹ اردو ہے، کلاس سیکنڈ ایئر ہے۔ سیکنڈ ایئر میں ایف ایس سی، ایف اے، آئی سی ایس، آئی کام اور ڈی کام۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ جی تو اب ہم خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ گزشتہ زمانے کے حالات سے واقف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں انسان ابھی گناہ سے آلودہ نہ ہوا تھا تو وہ انتہائی مسرت اور بے فکری کے عالم میں زندگی گزارتا تھا۔ ہر طرف خوشحالی اور فراغت تھی۔ خسر آرام وقت کا بادشاہ تھا۔ اسے نہ تو عوام سے خدمت کرانے کی حاجت تھی اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی ٹیکس یا جرمانہ لیتا تھا۔ لوگ اس کی اطاعت کرتے اور آرام و سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ گرمی سردی کا ہرگز احساس نہ تھا۔ چشموں، ندیوں اور نہروں سے پانی پیتے جو ان کی جسمانی طاقت اور قوت کا سبب بنتا۔ ان کی غذا سادہ تھی، جنگل کے پھل پھول کھاتے، جانوروں پرندوں کے نغمے سنتے اور چین و سکون سے گزارا کر رہے تھے کہ پھر زمانہ بدلا، لوگوں کی سوچ اور طبیعتوں میں انقلاب پیدا ہوا، خود غرضی کے جذبات ابھرے، ہر طرف نفسا نفسی اور آپا دھاپی کا عالم ہو گیا۔ اب ہر کسی کی کوشش اور خواہش تھی کہ سب کچھ اسی کے پاس ہو۔ لوٹ مار، چھین جھپٹ، غرور، تکبر اور خود پسندی جیسے منفی جذبات انسان کے اندر پیدا ہونے لگے۔ اس سے پہلے لوگوں کے اندر دولت مندی کا یہ احساس نہ تھا۔ وہ جس حال میں تھے اسی پر قانع اور خوش تھے۔ اب یہ صورت ہوئی کہ افلاس نے سب تباہ کر دیا۔ اولاد آدم مشکلات میں پھنس گئی تو اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ ان حالات میں تدبر اور مشورہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ سب لوگ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا اور افلاس کے بیٹے محنت پسند خرد مند کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور اس طرح لوگ محنت پسند خرد مند کے پاس پہنچے تاکہ وہ اپنی ان مشکلات کا حل تلاش کر سکیں۔ محنت پسند خرد مند ان کو دیکھتے ہی ہنسا اور کہا، آؤ انسانوں نادانوں، آج سے تم میرے سپرد ہوئے۔ تمہاری خوشی، امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے پاس ہے۔ خسر آرام ایک کمزور، کامچور، بے ہمت، حوصلہ بھولا بھالا نہ تمہیں سنبھال سکا نہ مصیبت سے نکال سکا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو، ہم تمہیں ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت اعتدال پر آ جائے گی۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے اور جنگل سے چرند نکالیں گے، پہاڑوں سے دھات اور جواہرات نکالیں گے۔ تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور عام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ اس میں ہمت اور تحمل نے ان کا ساتھ دیا اور وہ انسانوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ سب وقتاً دفعتاً کمریں باندھے، آنکھیں بند کرے، دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا، مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی۔ کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے۔ شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ جدھر دیکھو ڈھالیوں اور گلزاروں میں میوے دھرے، دسترخوانوں گھروں میں سجے، ذخیرے گلوں میں بھرے۔ غرض محنت پسند خرد مند نے اس فرما بردار ریت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ جی تو یہ تھا ہمارے پاس محنت پسند خرد مند کا خلاصہ۔
تو اسی طرح سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرتے چلیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے یا کوئی اس میں غلطی ہو گئی ہے تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ آنے والی اس ویڈیو کو اور زیادہ امپروو کیا جا سکے اور آنے والی نئی ویڈیوز اس سے بھی زیادہ اچھی بنائی جا سکیں۔ دیکھتے رہیے اردو ٹیلز 20۔ السلام علیکم۔